Assalamu alaikum, everybody. I would request all of you to please be seated so that we can formally proceed. Please settle down and be seated. I would request Mansoor Sahab to play the recitation from the Holy Quran so we can start formally. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Assalamu alaikum and good morning, everyone. It's election season and we are waiting for every political party to let us know what they want to do. We are waiting for their manifestos. So far, not many have done it. Maybe to help them out, PIDE has, made a manifesto which is mainly about economy and society. This manifesto is basically a product of the research we've done over the last 4 years and all the interactions we've had across Pakistan. We went to places, Dr. Nadeem, would you like to join? We've been to places where maybe usually researchers don't go. Sir, it would be best if you tell us. What are we doing here? Very simple. Islaah. Election is here. Election is now about 15 days away, 18 days away, something like that. And we still don't have any serious manifestos. It seems like it's not even an election that's happening. And we feel that manifestos are much more than promises. One political party has made grandiose promises, I would say absurd promises, that are totally undeliverable. It seems like elections are meant to be just, as Lee Kuan Yew once said, an auction of resources that Pakistan doesn't have. The second thing is that we know we are in the emergency ward. We have been in the emergency ward all our lives. Emergency ward is the IMF. We've always been in the emergency ward. We run to the emergency ward because we don't know what policy is, we don't know what reform is. And related to that is the fact that we are a very high risk country. Why high risk? Because nobody understands Pakistan. Pakistan doesn't understand itself. We have no policy. We have a huge amount of risk, huge amount of regulation, huge amount of bureaucratic interference, lots of problems. So there are no investments happening in this country. There's no market in this country. Everything is broken. So this reform agenda is all about, this manifesto is all about reform. Because we feel we don't need any more aid. We've had enough aid. We'll keep begging our Prime Minister. In fact, our Prime Minister really is a begging minister, not a Prime Minister. First thing he comes in, he goes, takes a plane and goes to China, and then goes to Saudi Arabia, then goes everywhere begging, that's all. The question is, when we'll get down to reform? All of you who've read Asimoglu and Robinson know that reform is very important. Aage chalenji, aage kya? So the agenda is huge. So we need a very big and long national conversation. This country has not changed in any way. Sorry, it has changed. It has changed to go backwards. We're going backwards. You're looking for Riyasat al-Madina instead of looking for Mars, instead of looking to go into space. We want to go backwards. This has to change. We have to understand that good policy and good reform is necessary. We have neither. We have only one policy to beg, and we'll talk about it later. This manifesto is all about reform, and it's a framework. It's not as if it's a pill that can be swallowed. Everybody thinks, people will ask today as well, what are the solutions? We have all the solutions. Let me tell you frankly, you don't even know the questions.
The problem is we jump to the solutions without questions because we're all used to a sugar-coated pill that we'll take and we'll feel well in the morning. Every time we have a cold, we take an antibiotic. Economy doesn't run like that. You can't have antibiotics. We need deep reform. The Reform Manifesto, as Nayab said, has been based on a lot of research, talking to a lot of people, and we really feel that unless we fix the system is totally broken. Anybody who comes here to invest cannot invest because he doesn't know what the system is. It's like a game of cricket without any rules, where the umpire is playing the game, where the rule maker is playing the game, where the prime minister is playing the game, where the ministers are playing a game. So we are talking about all that. So this is what this reform agenda is about. Ji, madam. One disclaimer, it certainly does not include everything. I mean, just to name a few things, since it's not our area, it's not our expertise, we won't be talking about terrorism. I mean, not to say that these things are not important. Certainly, I mean, everything is important because, I mean, human life works, it doesn't work in silos. There are no compartments in human life. So all these factors also are linked with economy, with society. But we won't be talking about terrorism, foreign policy, and establishment, because I'm sure wherever we went, this was something that came up everywhere. You're not talking about the elephant in the room. And we said, maybe if we fix our house first, the elephant's power would be reduced. But since it's not our expertise, we won't be going there. Minister Saab has to go somewhere, so before we start our first formal theme, I would invite him to come and say a few words. Murtaza Sulani Saab. Good morning, ladies and gentlemen, and I would like to thank my dear friend, Dr. Nadeemul Haq, who has always been kind and invited me to come over as part of the audience, but now I'm told that I have to speak, so here begins my ordeal. I would very much like to talk to you in English, but I believe that I should talk to you in Urdu because जिन लोगों के बारे में ये सारी कथा आपने घड़ी है वो शायद मेरी वो जो अंग्रेज़ी जो मैं मुंह टेढ़ा करके बोलता हूँ शायद उनके समझ ना आए। मेरे ख्याल में अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तकरीबन 2 हफ्ते बाद जुमेरात 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। ये वो बात है जो 17 अगस्त 2023 को जब वफाकी काबीना ने हल्फ लिया उस दिन से मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ। मेरे एक दोस्त रिपोर्टर हैं जो शायद यहाँ कहीं मौजूद होंगे, उन्होंने मजाक में एक दिन कहा कि मैं आपके जो बयानात हैं कि इंतखाबात फ़लाँ तारीख़ को होंगे, मैं इसके जो है वो कोई 500 क्लिप बना लूँगा क्योंकि मुख्तलिफ़ दिनों पर आपने यही बयान जो है वो मुसलसल दोहराया है। ऐसे वक्त में जब कि इस पूरे 5 महीने में मुसलसल मुख्तलिफ़ हलकों से इस तरह के बयानात आए और शुकूक व शुबहात का इज़हार किया गया कि इंतखाबात सर्दी की वजह से नहीं होंगे, तो दहशतगर्दी की वजह से नहीं होंगे, तो फलां ने अपना जो सुबह आमलेट खाया था वो उनको पसंद नहीं आया था, उसमें मिर्चें ज़्यादा पड़ गई थी, इस वजह से इलेक्शंस नहीं होंगे। जितने कौसे कज़ा के रंग हैं उतनी तावीलें हम सुनते रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह जुमेरात 8 फरवरी 2024 को सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशंस खुलेंगे और पाकिस्तान के अवाम को ये हक़ मिलेगा जो कि हक़ उनके आइन के अंदर दिया गया है। पाकिस्तान के आइन के दीबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और यही होने जा रहा है। ये तो थी अच्छी बात। बुरी बात क्या है? आजकल अगर आप न्यूज़ चैनल्स ऑन करें तो हमारे जो न्यूज़ रूम्स जो इलेक्शन के पैकेजेस चला रहे हैं
ذرا ان پر ایک دفعہ نظر دوڑا لیں. ہمارے جو جیالے رپورٹرز ہیں ملک کے مختلف حصوں سے جو پیکیجز کریں, میں ہوں فلاں اور یہاں پر جو ہے وہ نالی جو ہے وہ خراب ہے, یہ روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, اور جو لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ گندگی کا نالا جو ہے بہہ رہا ہے. اگر ڈاکٹر ندیم الحق صاحب اگر کسی یورپ یا امریکہ یا کسی ترقی یافتہ ملک کے کسی صحافی یا سیاستدان کو لے آئیں اور ان سے کہیں کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ لوگ کن مسائل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ یہاں پر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کو حل کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے کہ یہ ملک چلے گا کیسے, اور ملک کے وہ پیچیدہ ترین مسائل جس کی نشاندہی یہاں کی گئی, معیشت, خارجہ پالیسی, ملک کے جو اصل جو مسائل ہیں, ٹیکس کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, اس پر پالیسی سازی کرنا یہ کام ہے. تو اور وہ اس کی عکاسی ہوتی ہے آپ کے منشور میں جو کہ الیکشن سے پہلے آپ دیتے ہیں. جو ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کو بھی نظر نہیں آ رہا, مجھے بھی نظر نہیں آ رہا, جیسے وہ ایک رؤیت ہلال کمیٹی بنتی ہے نا عید سے پہلے, تو شاید ہمیں بھی ایک رؤیت ہلال کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں دکھائے کہ منشور کہاں کہاں کس کس شہر میں نظر آیا. ابھی 2 ہفتے پہلے وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے ایک سیمینار تھا جس میں مجھے بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی عالم فاضل ہیں, آپ بھی جو ہے وہ اپنے علم کے جوہر دکھائے ہیں, تو مجھے بھی بولنا پڑا. اور میں نے سرسری ذکر کیا کہ جی جو بلند بانگ جو دعوے ہیں اگر ان کی کوئی سائنسی اور معاشی بنیاد نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کر نہیں سکیں گے. اور ایسے ہی میں نے ذکر کیا جی مثال کے طور پر جی 300 یونٹ بجلی کا میں نے ذکر کیا کہ جی وہ ایک جماعت تھی جس نے کہا کہ جی ہم پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو BBC کے خطوط پہ چلائیں, اور پھر ان کو 4 سال موقع بھی ملا, پھر جو انہوں نے BBC اس ملک میں چلایا وہ سب لوگوں کو نظر آ گیا تھا. تو اس پر بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ جی یہ جو نگران ہیں ان کا تو کام نہیں ہے کہ یہ ان مسائل پر بات کریں کہ جی پارٹی کا کیا منشور ہے. آخری بار میں نے چیک کیا میری پاکستانی شہریت منسوخ نہیں ہوئی تھی, اور ایک شہری کے طور پر مجھے بات کرنے کا حق ہے, اور ابھی تک میں نے دنیا کے کسی اور ملک کی شہریت نہیں لی, تو اس ملک میں بولنے کا حق جو ہے وہ ابھی تک میرے پاس ہے. تو اس لیے میں نے گفتگو کی تھی. لیکن وہ جن لوگوں کو شکایت ہوئی ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ یہ 300 بجلی یونٹ کی بات سب سے پہلے جماعت اسلامی نے کی تھی. آپ کھول کے دیکھ لیں, سب سے پہلے انہوں نے کی تھی. تو کوئی وعدہ کرنا, دعویٰ کرنا کہ جی ہم یہ کریں گے, یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم الحق جیسے لوگ اور جو ماہرین یہاں پر موجود ہیں وہ بتائیں کہ جی آپ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں کیا یہ پورا بھی ہو سکے گا. جو ملک کی جو معاشی بنیادیں ہیں, جو مسائل ہیں, اس میں اس طرح کی بات کرنے سے ہوگا کیا. وہ وعدہ جو آپ وفا نہیں کر سکیں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, یہ ہے بنیادی بات. تو میں یہاں پر اور مزید گفتگو نہیں کروں گا, میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس پر کم از کم گفتگو ہو. چاہے یہ جماعتیں اس پر کوئی پروگرام دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں, کم از کم جو اجتماعی شعور ہے لوگوں کا اس میں تو اضافہ ہوگا. مطلب اس کا کیا کریں کہ جب پاکستان بنا 1947 میں تو مشرقی بنگال جو بعد میں مشرقی پاکستان کہلایا ان کی آبادی 6 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی, اور آج کا جو پاکستان ہے جو مغربی پاکستان بعد میں کہلایا 1 یونٹ کے بعد, اس کی آبادی 5 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی. آج بنگلہ دیش کی آبادی کوئی 16 کروڑ کے قریب ہے, ہم 25 کروڑ کے قریب ہیں. تو بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے آبادی کو کنٹرول کر کے ان کے جو مسلمان ہونے کی جو حیثیت ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ اسی طرح سے پکے مسلمان ہیں جیسے ہم لوگ ہیں.
اسی طرح سے جو بنیادی مسائل ہیں، مثال کے طور پر ٹیکس ریفارم ہے، سول سروس ریفارم ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن کا میں نے ذکر کیا، آپ کی جو ڈوینڈلنگ جو ایکسپورٹس ہیں اور جو پالیسیز اس حوالے سے آپ نے بنائی ہیں، زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے جو آپ کی جی ڈی پی کا تقریباً 1/4 ہے، اور اس کے باوجود پچھلے سال کوئی 3 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ چاروں صوبوں سے انکم ٹیکس جمع ہوا تھا. آپ کے 1000 ارب روپے سے زیادہ سالانہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو لاسز ہیں. آپ کے ریئل اسٹیٹ، ریٹیل اور ہول سیل جو کہ سب سے بڑے بلیک ہولس ہیں ٹیکس ایویژن کے، اس پر کوئی کسی نے پالیسی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. آپ کے آئین کے اندر آرٹیکل 140 اور 140A میں لکھا گیا کہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہوں گے، لیکن جب بھی اس ملک کے اندر جمہوریت آئی ہے اور سول حکومت آئی ہے الیکٹڈ، تو پہلا جو نشانہ بنے ہیں وہ مقامی حکومتیں بنی ہیں. 18ویں ترمیم سے اچھا ہوا کہ جی آپ کے جو بہت زیادہ جو اختیار تھا مرکز میں مالی حساب سے، وہ کم ہو کے اور ڈیوالو ہو کے صوبوں کو گیا، لیکن وہ صوبائی دارالحکومتوں میں جا کر رک گیا، وہ نیچے نہیں گیا اور مقامی حکومتیں بااختیار نہیں ہوئیں. 18ویں ترمیم کے اندر 15 وزارتیں اور ڈویژنز جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کی گئیں، اور پھر وہی وزارتیں نئے ناموں کے ساتھ، خوشنما ناموں کے ساتھ مرکز میں بحال کر دی گئیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے ہم نے کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر قومی اسمبلی کا ممبر اور ہر سینیٹر چاہتا ہے کہ وہ وزیر بنے، اس کے پاس جو گاڑی ہو اس پر ایک جھنڈا ہو جس کے اندر ایک ڈنڈا ہو. اور جو ہمارے جو سول سرونٹس ہیں، بیوروکریٹس، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وفاقی وزارتیں کم ہو جائیں گی تو ہمارے وفاقی سیکٹری بننے کے امکانات جو ہے وہ اسی طرح سے کم ہو جائیں گے، اس لیے زیادہ وفاقی سیکٹری بھی زندہ باد، زیادہ وفاقی وزیر بھی زندہ باد، خرچے کم ہونے کے بجائے ہم نے خرچے بڑھانے ہیں. تو یہ ہیں اصل جو مسائل اس ملک کے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ باوجود اس ایکسرسائز سے مجھے ہمارے جو سیاسی دوست ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے منشور سازی سے، وہ ان کی یہاں پر غیر موجودگی سے نظر آتی ہے. اس سے بڑا اور کوئی میں اس پر بیان نہیں دے سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ ملک ہم سب لوگوں کا ہے. امید کرتے ہیں کہ جو یہ بنیادی مسائل ہیں ان پر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تو کافی عرصے سے جو ہے وہ ان مسائل پر بولتے رہتے ہیں. کبھی وہ کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کا کبھی کبھی الٹا نتیجہ بھی نکلتا ہے. مثال کے طور پر وہ انہوں نے مانیٹائزیشن کی تھی کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ہم پیسے دے دیتے ہیں، آپ گاڑیاں نہ دیں. انہوں نے پیسے بھی رکھ لیے اور گاڑیاں بھی رکھ لی. تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں. اور جو بنیادی مسائل ہیں پارٹیز کے اندر جمہوریت کے، ابھی پچھلے دنوں ایک عدالت کا فیصلہ آیا، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی. میں نے کہا کہ یہ تو بہت شاندار فیصلہ ہے، اس لیے نہیں کہ فلاں جماعت کو آج اس کو نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ایک لیگل ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بنی ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو کل یہ مصیبت آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جماعت میں جمہوریت نہ ہو اور آپ ملک میں جمہوریت کا جھنڈا لے کر جو ہے وہ چل پڑیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جو پارٹیز کی ٹکٹس جس طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر پارٹی کے کارکنوں کا کوئی حصہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی کا کوئی کنونشن ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ راول پنڈی میں فلاں جماعت نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینا ہے اور صوبہ اسمبلی کے ٹکٹ دینے ہیں، پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کا اجلاس ہوگا اور اکثریت فیصلہ کرے گی کہ فلاں ہمارا امیدوار ہے؟ امریکہ کے اندر پرائمریز اور بہت ساری چیزیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی. تو آخرکار ایسا کیوں ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں پولیٹیکل کلچر کے، اکانومی کے، گورننس کے، سول سروس ریفارمز کے، فارن پالیسی کے، لوکل گورنمنٹ کے. وہ ریئل ایشوز ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سولنگی صاحب. یہاں کتنے لوگ ہیں جو اردو نہیں سمجھ سکتے؟ آئی کین جسٹ سوئچ ٹو اردو. اگر سوری
नहीं. Is anybody here who does not understand Urdu? Okay, 2. I'll take 2. We have this document in English and Urdu both. So, I mean, it's up to you, whichever one you want to use. Okay, now to the sub-themes that we are discussing. Yes. As I said, it's not covering all the themes. Our proposition for doing this reform agenda is that fixing governance, regulation, and market structure will solve many economic and social issues. Not all, certainly, but many. Most of the reforms that we are suggesting in our manifesto, they would hardly cost anything, because majority recommendations would, in fact, cut cost, not incur cost. One more thing, I mean, we have people from provinces as well, and we interacted in all the provinces. The proposals that we are presenting today are applicable to the federal area, but some are also applicable to the provincial, to the provinces. But after the 18th Amendment, they would need a bit of tinkering. I mean, like when we went to Balochistan, we received a whole document suggesting what should be done in the province, and we will publish that document as a separate document because it very, very clearly says what should be done. Can we have a little bit of less noise? Sorry. Which clearly states short-term, medium-term, and long-term. I hope that the provinces using this document can also formulate a similar document for their provinces. House rules, these are important. Stay on the topic. I mean, while we are discussing a theme, please don't go to the second theme. Everything is interconnected. Maybe the topic we are discussing, some of the things that you think should be discussed are already there in another topic. Let others speak too. Don't take too much time. Keep interaction short because we like maximum people to interact. Just be very, very precise in your comments. Question and comments after short presentation, which I'll do just now. Respect session timings and topics. And the last one in red is most important. Let's agree to disagree. This is what this whole exercise is about. To have a conversation, disagreement is okay, but it should remain civil. Session 1, we have 3 main themes in this session. One is on political stability, the second one is on public administration for the 21st century, and the third one on cities. We'll start with political stability, and if you see the footnote, we know politics interests everyone, but other topics are important too. Why we wrote this? Because while our interactions, this topic takes so much of time that at times we don't even get time to discuss all the topics. Elections are here, and we see that if you look at the previous few assemblies, the attendance of the Prime Minister has been very low, except for Yusuf Raza Gilani, who came for 76%. Otherwise, it's 21, 14, 19. This, in a way, shows the importance that the head of the government, head of the executive is giving to the assembly. I'll be very quick so that you have time to discuss. The cost of per sitting is increasing, and it's roughly just, if we consider a workday as an 8-hour workday, it's just 30 days that the parliamentarians are there. The agenda items, there are certain sessions in which 99% of the agenda items remain undiscussed, but averagely half the agenda items remain undiscussed. Number of political parties, we see a large increase in 2024. 175 parties are registered right now.
election. One general election decides everything. The Prime Minister, the Cabinet, of course, then constitution of the Senate. There is a circulation there, but it's mainly through this election that the Senate is constituted. It excludes a common citizen because, I mean, the way our elections are held, an average person like you and I can hardly contest. Then the PSDP, that's a huge problem. Enthusiasm for development projects and securing executive positions, that mainly becomes the target for running a general election. Then misuse of reserved seats. I mean, it was an affirmative action, but if these reserved seats are not properly utilized and it becomes a family business, the whole purpose of having reserved seats is killed. So PIDE proposes, of course, that at the federal level, there should be at least 50,000 registered members for a party to be registered as a member. There should be genuine intra-party elections once every 3 years. Ticket distribution mechanism has to change. It cannot be a closed house thing. The term of the assembly should be reduced to 4 years. 4 years. Yes, we agree to disagree, and this is democracy in action. He says 3 years, but I mean, after all the consultations, we think it should be 4 years. Every year should be an election year. There should be staggered elections. National, provincial, local bodies, they should not be at the same time so that people have an opportunity to express their opinion. Let's come. Every seat in the parliament should be contested. Consider none of the above, minimum voters turnout. I mean, we considered this, but then like as in Australia, there is compulsory voting, but there is a fine as well. So there is a bit of complexity how to go about compulsory voting. So at least there has to be a minimum voters turnout. You can't have an MNA with 7% turnout having 3,000 votes. Just wait for the discussion part. Eliminate interim government practice. No contesting on multiple seats. I mean, one probability is, that this would totally discourage everyone, that the runners-up would be declared the winner. But this probability of increasing the probability by contesting on multiple seats has to go because it just increased the cost of elections. KPIs for parliaments. They have to be a way to judge their performance, the amount of legislation they have introduced, the participation in different debates that take place in the parliament. Campaign expenditures, right now, it's just too low, so it's bound to fail. It has to be rationalized and then enforced. Public debate. What do our politicians stand for? Why don't we have, even at constituency level, why can't we have a debate among the different candidates? Electronic voting mechanism, it's still something that we need to consider, given that we have a solid mechanism. Term and family limits for parliamentarians. Legislators must be legislators. No development funds. This is a must. No development funds through a single member. Parliament must not be taken as a path to ministership. They should attend parliamentary meetings, and governance through ordinances need to stop. That's the job of the parliament, not through ordinances. Now the floor is open. No, sorry, we have to discuss, yes. Let us discuss public administration, Waqar. Well, on the public administration, as the Honorable Minister said that everyone wants to be a minister, so here is the cabinet size. If you look at on the average, cabinet size is 17 plus, so which is very huge. Secondly, besides the federal cabinet, if we look at the public sector employees, they are also costing hugely. These figures are for federal level. There are more than 575,000 federal employees. And at PIDE, we also measure the cost of public sector employees. It ranges from 27 to 869 million rupees. So it's cost hugely.
for only one employee. Grade-wise, this is the distribution. As Dr. Nadeem in the opening remarks said that Pakistan has become a permission economy. So here is the sector-wise mapping of the regulations. If you can see that the most regulated sector is the wholesale and retail trade. The number of licenses is huge in the wholesale and retail sector. Last month, PIDE has also launched the State of Domestic and International Trade Commerce report, where we measure that this sector is informal because of this regulatory burden. So this regulation is huge, and we have also measured that there are more than 118 regulatory agencies in Islamabad only. Besides this, the judicial system is also broken. We have huge pendency, and adjournments is also a serious issue. If we look at the current figures, there are more than 2 million cases which are pending. And alongside this, stay order is very easy. There is no performance accountability. The cost of litigation is very excessive, and the procedure is very complex. What we are proposing under this theme is that the first thing is small and focused cabinet. As Minister said that, we measure that at federal level there should be only 8 to 10 ministries. The remaining should devolve to the federal level. That's why we are proposing that the ministers from the parliament should be range from 8 to 10. And you can include technocrats in the ministry as well. So incorporate experts, professionals. On the civil bureaucracy, what we are proposing is that we have to do away with the colonial civil servant service exam system, which is commonly known as CSS. We should abandon it. We should focus more towards professional examinations. We also have to end tribe structure, which is public administration, Pakistan Public Administration Services. Although we do need administration services, but we have to limit its role. Again, end perks. Everything should be monetized. The secretary should not be allowed to use official vehicles and houses, those things. And the training should be based on the need-based assessments. The role of the training academies should also be reconsidered. Either we need it or not. And the promotions should be competitive. It should be based on the performance of the employee. And again, one more radical idea that we are proposing is that we need to end the lifetime career guarantee for the civil servants. We should offer them performance contracts. On what is happening? On public servants, again, we should abandon the permanent jobs and offer contractual employment. By the way, at PIDE, we have adopted this practice. We are offering only contractual employment. And the financial assessment before hiring a new employee should also be conducted. On the pension reform, we are suggesting that we need to switch to the market-based salary structure, single lines salary, which include all the perks and benefits. And if we shift towards the market-based salary structures, then the pension will not be a government liability. It should be based on the market. Pension fund management should also be outsourced. One potential agency can be EOBI. And on the judiciary, although we have introduced case management system, but it is still is not working properly. What we are proposing, we need to reinforce this case management system. It should be digitalized. It should be it should enforce timelines as well as we need to amend our procedural rules where we restrict the interim appeals, maximum limit of adjournments, and tighten the rule to obtain injunctions. So this is our second theme. For the third theme, I would request Dr. Nadeem to present. Okay, folks, I think this is a crucial theme. शहरों को हम कोई अहमियत नहीं देते. I'll sort of switch between English and Urdu. We think कि शहर जो है वो एक देहात का हिस्सा है. We got a uniform system of management. Why? Because the colonials left us with the colonial administration.
So the cities are run by colonial administrators, the DC. A city the size of Lahore, which is twice the size of New York, or Karachi, which is 3 times the size of New York, is run by a commissioner in DC, which is a travesty in these days. अब ये देखिए कि cities हम कह रहे हैं where commerce innovation happen. Yet we seldom discuss cities. Cities are the true engines of growth. इसको क्यों नहीं हम discuss करते? And Tahir Abdullah, this is where women will be emancipated. No amount of projects for women will do it. And I rest my case by pointing to Centaurus. If you go to Centaurus, women truly feel comfortable. They even come in hijab and switch to their uniform and go and work there. So it's a huge thing. Cities are heterogeneous commodities. But remember, there's one theme that will come up everywhere. Who runs cities? Who runs everything in Pakistan? Civil service. So we have to reform that. That's why the second theme was so important. If you don't reform them, if you don't get them back into the federal civil service, they're federal people. Why should they run the cities in Pakistan? Okay. Vibrant cities will not exist unless you change the system. We have to change the system, right? Local governments, there can be no local government unless you have city government. District government means nothing. District is a colonial term. It has no meaning in the modern world. In the modern world, it's cities and rural areas, simple. We have to talk about cities and rural areas, and we have to make sure that cities are modernized cities. Jane Jacobs said, eyes on the street makes everybody safe. Women are safe in apartments and in dense areas, not in suburban colonies. You go to top city or to DHA, women are unsafe because you're roaming around in cars and every house is alone. But otherwise, things are safe. Okay, decentralization will only be achieved if you have locally. But decentralization is a very easy term to use. Do we even know what decentralization is? Have we even thought about it? Decentralization means a whole new government within a city. A city. Outside the city, it doesn't matter. In a city, that means city jurisdictions, it means so many things. It means the city administration, which is not inferior to the federal administration, which is above the federal administration. अच्छा जो हमने स्प्रॉल बनाई हुई इसका तो हम मज़ा चख रहे हैं ना माशाल्लाह. इस्लामाबाद में भी हालत वही हो गई लाहौर वाली. मैं लाहौर से भागा इस्लामाबाद आया, मैं गिलगित जा रहा हूँ. तो हवा तो मिलती नहीं. हवा तो मिलेगी जहाँ गाड़ी कम होगी. हमारी सिटीज़ गाड़ियों के लिए बनी हुई हैं. और हमारी सिटीज़ किसी ने लाहौर में हिसाब लगाया था, हमारी सिटीज़ जो है 90% अमीरों के लिए. आपकी सड़कें सारी अमीरों के लिए, आपकी कोठियाँ सारी अमीरों के लिए. गरीब लोग कहाँ रहते हैं? किसी को पता है? मैं बताता हूँ. गरीब लोग सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं. This is your configuration of cities. हालांकि in the rest of the world, if you read Dickens, if you read whatever, all the old masters, Hardy, etc., poor people ran to the city to emancipate themselves. Nayab? Poor people ran to the cities to emancipate themselves. तो क्या कहते हैं? Poor people. Bosa Sahab, thank you very much for coming. All the best ji. Khuda Hafiz. So poor people ran to the cities. We have made the city centers for the rich. City centers में कौन रहता है यहाँ? Who lives in city centers here? Bureaucrats, judges, generals. We don't allow the poor to live in the cities. If you don't allow poor to live in the cities, then they don't grow. Shahid Sahab, 2 minutes, Shahid Sahab, relax. बाद में कर लें. Poor people don't live in city centers. In New York and Chicago, when the blacks after colonialism got emancipated in city centers, we don't allow city centers. We didn't allow Mall Road, Lahore to develop. Now, afterthought, bureaucrats said, take it out to Walton. Next, they'll say, take it out to Kasur. So we got a huge problem here. We built flyovers and signal-free corridors. Our debt is based on flyover and signal-free corridors. That's why we are indebted. Why did we make them? Useless thing. Why would we make flyovers? Useless things. And what we've done is divided the city. What we've done is nobody can bike and walk there. Majority of our trips today, even today, are walking trips. JICA study says. I don't forget the figure. It's a large amount of trips, right? Then the most important thing is no street economy. Street vending, etc., which is a very important part of the economy. In fact, many thinkers have said street economy is the most important part of the economy, and we've gotten rid of the street economy because we made everything for the car. There are no sidewalks. If you go to the West or anywhere, you will see sidewalks are almost larger than the space for cars. But we've done this.
Mass transit city, everybody wants mass transit, but for God's sakes, you can't have mass transit in a sprawl that goes for 50 or 100 miles. Sprawls can't afford a mass transit system. Only dense cities can afford a mass transit system, so it's a joke. And then, Tahira, note the last line. If you don't have density, women can stay at home. They can't go out, right? You have to have density, and then you'd also have to have innovation. Innovation can only happen with density, which we don't allow. Is it moving? Oh, aa gaya. Now what we have shortage of city space thanks to our bureaucrats, the way they plan cities. There are no room for schools. You know, all the schools are in kothis. Students are sitting in bedrooms. Students are sitting in bathrooms and learning with no playground, with no... We'll come to that at the end. We have something to say on that too. There's no office space. I went to all the cities in Pakistan and I asked brokers, I want to build a... I've been nominated by Bill Gates to build an office for Microsoft. And guess what they showed me? They showed me a house in E7. Can you tell me Bill Gates will make a house in E7? There's no building worth $100 million in Pakistan. Isn't that amazing? Okay. Shops, restaurants, all these things are short in space. Why? Because the bureaucrats have forced everybody to go out into housing societies, which take 20 years to build, where there's a lot of fraud, where the file system is going on as a fraud. All these things we've noted. And these are very important things to worry about. Who's regulating the housing market? Who's thinking about all these shortages? And the result is, your lives are being shortened right now. Even as we speak, our lives are being shortened by 6 to 7 years, maybe 10 years now. And each year it's progressing because the bureaucrats have no desire to change this. Bureaucrats have no desire to change the smog. They say smog can remain here. Their response to smog is artificial rain. Ever heard of that? Artificial rain out of nowhere. Anyway, so what we are saying is local government, but local government has to be carefully configured. As I told you, city local government has to happen. City zoning, the zoning that we have, two-story problem that we have. No city in the world has 2 stories except Pakistan. Karachi is better, I should admit, but Lahore is terrible. Whole of Punjab has 2 stories. Why? Because the bureaucracy willed it. At the same time, they control the city centers. Every DC's house in the center, every house, a city center has those houses, which is what we call state-captured land. If you release that, you can probably pay off your debt. You can easily pay off your debt if you can release that city center housing. That is the gold that needs privatization. We are talking about PIDE? No, PIDE will fetch you nothing. This city center land is worth maybe 100 times what your private SOEs are worth. SOEs need to be closed down. They're also real estate. They've got no value to them. But we don't want to talk about this seriously because those houses are valuable to them. They're so valuable to them, as you can see, we've created apartheid Pakistan, where they live in those houses and we live outside and we can't get in. But it's a matter of survival that we have to talk about that. And the state-captured land is very important to think about. Okay, now, okay, done. Now you guys are free to speak, please. But we are not giving you anything that we wish to say is, absolutely perfect. We are giving you ideas. We are asking you to debate. And all our purpose is to create a national conversation, to pressure our leaders to talk about reform. Because they are only thinking of one thing, spending resources that they don't have. They're going to give people things. They're going to give people things. Are we a nation of beggars that we always want things from the government? Can we not endeavor to do anything? We'll talk about that later. People endeavor, there's entrepreneurship, there's risk-taking, there's doing things. Is that what we want? Is that these people should just give us things? So I leave it there. Guys, please go ahead. Have you invited any political parties? Yes, we did. We do, always. We did. We invited political parties as well as bureaucrats. They don't come, period, because they're not a part of you. Remember, they're Brahmins. They don't mix with Shudras. We are Shudras. Why would they mix with us? They are the... Oops! You can't do it. They won't mix with us. Have you ever seen them mix with you? If they... no, I mean, this is not... Hang on. This is not a matter of joke. It's a very serious thing.
Have you ever seen the VIPs come and listen? They always come and talk and leave. They will never listen. Anyway, let's open the floor. Assalamu alaikum. This is Dr. Naseem Khan Masood. I'm an academician. I just really wanted to appreciate the zeal and zest and assurance of the Minister Sahab that we will be having on 8th of February the general elections in Pakistan. But during that, I just wish if we could be here. But I just really wanted to know that do we really need general elections in Pakistan? Such an election which is sponsored by, supported by, funded by, and which will be going to held with the help of the aid of the people who are not Pakistani. So I just wanted to know that who will be the deciding agents of democracy in Pakistan? Pakistani people, the public, or the bureaucracy and co, or those who just simply not belongs to this land? So just this question strikes me a lot because we will be putting lots of resources, energy, investments, and everything on this general election. But do we really need it? I think we are having lots more important things to be focused on in Pakistan, rather than if we will be having such sort of elections, such sort of government. I just don't think so if it will be truly representative of the public of Pakistan or it will be a democratic government. Thank you. We'll take a few questions. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام طاہرہ عبداللہ ہے اور 3 بہت عمدہ پریزنٹیشنز آپ کے پہلے 3 سیکشنز کے بارے میں، خاص طور پہ ڈاکٹر ندیم الحق پلز نو پنچز، اور سب جانتے ہیں کہ ہی پلز نو پنچز. سٹیز کا جو سیکشن تھا ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایڈیشن کرنی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے ایک اضافہ کہ آپ لوگوں کو کچی آبادیز پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اس کو سٹی ایڈمنسٹریشن، میونسپیلٹی کچی آبادیوں کو اللیگل قرار دیتی ہے، لیکن اگر غریبوں کے لیے گھر نہیں بنائے جاتے، کوئی ان کے لیے بیسک یوٹیلیٹیز اور بیسک امیونٹیز، بیسک جو ضروریات ہوتی ہیں، مکان، بجلی، گیس، پانی، سڑک، سیوریج، سینیٹیشن، جب یہ نہیں ملتا تو پھر کچی آبادیاں فروغ پاتی ہیں. کراچی کی آدھی سے زیادہ آبادی کچی آبادی میں رہتی ہے. اسلام آباد کی 33% آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے with no municipal services. تو اس کے بارے میں بھی آپ کے ریفارم مینیفیسٹو میں کچھ ہونا چاہیے. شکریہ. طاہرہ بی بی سمپل سی بات ہے جو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں, although I didn't want to enter. Let's make up our mind. Are we a communist society or a free market society? I think quite frankly we are a very confused people. ہم کہتے ہیں غریبوں کو کچھ دیتے رہو. بھائی بات سنیں, غریبوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. غریبوں نے اپنی مدد آپ کر کے ریمیٹنس بھیج کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. آپ نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے سرینا میں بیٹھ کے یا میرٹ میں بیٹھ کے ان کی باتیں کی ہیں. تو ہم غریبوں کے لیے لیٹس ایکسیپٹ, ہم غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کو گیٹوز دیں سٹی سینٹر کے اندر, اور وہ گیٹوز سے خود ہی آگے بڑھ جائیں گے. ان کی خدا کے واسطے مدد نہ کریں, نہیں تو پھر سوشلسٹ سوسائٹی کی طرف چلیں. ہم نے پاکستان میں سوویت یونین بنایا ہوا ہے کہ ساری پرائسز بیوروکریٹ کنٹرول کرتے ہیں, ساری ڈسٹریبیوشن بیوروکریٹ کرتے ہیں. یار اس کو تھوڑا سا روکنا ہی چاہیے. سوری آئی وونٹ سے اینی تھنگ, گو اہیڈ. جی آئی تھنک ان کو روکنا بند کر دیں, ان کی مدد چاہے نہ کریں لیکن وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو کرنے دیں. مطلب ابھی ہم نے 2 سال ہوئے ہیں جو یہ اسٹریٹ وینڈنگ والی چیز کی تھی. اسٹریٹ وینڈنگ کا ایک انیشیٹو آیا بیسپ کے ساتھ مل کے, بیسپ نہیں اس کو کچھ اور اس کو کہہ رہے تھے, احساس. پہلا دن گورنمنٹ چینج ہوئی اور وہ ساری ریڑیاں جو ہیں
وہ وہاں سے توڑ دی گئیں. تو آئی تھنک یہ اس طرح کی ان کے لیے کچھ کریں سے زیادہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں. ایک مثال ابھی صبح بھی میں ایک کلی کو دے رہی تھی کہ ہم گوادر گئے اور وہاں جا کے مجھے سمجھ آیا کہ اتنی انفلیشن کے باوجود آپ کو مار دھاڑ سڑکوں پہ کیوں نہیں نظر آ رہی ہے. اٹ از مینلی بیکاز آف دا انفارمل اکانومی. لوگوں نے اپنے رستے ڈھونڈے ہیں اپنی زندگیاں چلانے کے لیے. جس دن وہاں بھی اسٹیٹ گئی میرے خیال میں وہ بھی جائیں گے. ہم وہاں مچھروں سے ملے, ان کی کشتیاں اور وہ جو سارا انہوں نے بتایا, آئی وونٹ سے اٹ ان پبلک, جو پورا انہوں نے میکینزم بتایا, آپ یقین کریں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ ہم تصور بھی نہیں اس کا کر سکتے. تو جو آپ بات کہہ رہی ہیں وی آر ناٹ سینگ کہ نہیں, لیکن اس سے بڑی پرابلم میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کے لیے رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں ہر اسٹیپ پہ. یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. جی, نام میرا پرویز ہد بھائی ہے. ڈاکٹر ندیم الحق نے بڑی کھری باتیں کی ہیں. دو ان میں سے بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں جو سیاستدان آتے ہیں سننے کے لیے آتے ہیں, بولنے کے لیے آتے ہیں, سننے کے لیے نہیں آتے. ان کے کوئی منشور نہیں ہے. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمیں آگے اقتدار دو, اقتدار دو, لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اقتدار لے کر وہ کریں گے کیا. پھر انہوں نے جو بات یہاں ماحول کے حوالے سے کی وہ بھی بڑی اہم ہے. مگر مجھے 3 باتیں کرنی ہیں جن کا ہلکا سا اس منشور میں جو ادھر جو انہوں نے ڈاکیومنٹ تیار کیا اس میں ذکر ہے, لیکن جس پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. اول یہ کہ پاکستان میں آبادی کا بم پھٹ رہا ہے. ذرا یہ سوچئے کہ جب پاکستان بنا سن 47 میں تو اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی 2.8 کروڑ تھی, 28 ملین, اور اب وہ بڑھ کے 250 ملین, دیٹ از 1/4 بلین تک پہنچ گئی ہے. اور اگر یہی رفتار رہی تو 2047 یعنی کہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا اس وقت یہ 3.5 ملین سے تجاوز کر جائے گی. اس کے 25 سال بعد وہ 700 ملین ہو جائے گی. اس کے 25 سال بعد یہ 1.4 ارب ہو جائے گی. اور بڑھتے بڑھتے اتنی جگہ ہمارے پاس نہیں رہے گی کہ ہم یوں ہاتھ بھی پھیلا سکیں. تو خدا را اس آبادی کو کنٹرول کریں. Tell people how babies are born. It is topic 9, but it is too late. It's coming at the end, Nadeem. It should be number 1. So priority number 1 is population control. Do it now. Number 2, ہماری آبادی جو نوجوانوں پر مشتمل ہے زیادہ تر, ان نوجوانوں کو کوئی ہنر نہیں آتا. ان کو آپ ڈگریاں دے رہے ہیں لیکن وہ ڈگریاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. اگر آپ یہ تمام یونیورسٹیاں جو آپ نے بنائی ہیں جو انتہائی تھرڈ کلاس ہیں, اگر آپ ان کو بند بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. They are getting useless third class education which is worth nothing in the global marketplace. تو جب یہ جاتے ہیں مشرق وسطیٰ میں تو ان کو ڈرائیوری کے کام ملتے ہیں. 85% of work visas granted have been for drivers. تو ہم جا کر ادھر ان کی بسیں چلاتے ہیں, ان کے ٹرام چلاتے ہیں, ادھر خانسامے بنتے ہیں. انڈینز وہاں جا کر مینیجر اور ٹیکنیشین اور پروفیسر لگتے ہیں, ڈاکٹر لگتے ہیں. پاکستانیوں کی کوئی مانگ نہیں, اس لیے کہ ہم نے ان کو کیا پڑھایا ہے, واحد قومی نصاب یا اس سے پہلے جو اور تھرڈ کلاس نصاب تھا, جس میں ان کے دماغوں میں صرف وہی بات ڈالی جاتی ہے جو سرکار چاہتی ہے, اور جس کی کوئی وقت
کوئی مانگ نہیں. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ خدا را آپ جا کر پریس کلب کے سامنے دیکھیں, بلوچ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنجابی ہیں آتے ہی نہیں ہم سے ملنے کے لیے, ان کے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں ISI والے, MI والے, اور آپ لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. کوئی سیاستدان ان سے جا کر نہیں ملتا. خدا را یہ شرم کی بات ہے. پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا, میرے خیال سے بہت ہی اہم اور مفید ایکسرسائز ہے, اور شاید اور کچھ دن پہلے اگر مکمل ہوتی اور زیادہ ڈبیٹ کا عنوان بن سکتی, کیونکہ اب الیکشن تو تقریباً آخری مرحلے میں. میرے خیال سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے جتنی باتیں یہاں کہی ہیں مجھے اس سے 100% البتہ ایک کیور مجھے اس میں ابھی بھی نظر نہیں آ رہا ایک پرابلم کا, اور وہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں, اگر ان سے جان نہ چھڑائی جائے تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا تصور ممکن نہیں ہے میرے خیال سے. اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اور نیکسٹ پارلیمنٹ جب بھی آئے تو اس کو ایجنڈا بنوایا بھی جائے, اسے آگے بڑھایا بھی جائے کہ کیا ہم اپنے الیکٹورل سسٹم میں تبدیلی لائیں جس کے نتیجے میں یہ الیکٹیبلز لیس افیکٹو ہو جائیں, اور یہ جو مینیفیسٹو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت بڑھ جائے. اور میرے خیال سے اس میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن ایک ایسا عنوان ہے جس کو ڈیبیٹ میں آگے بڑھانا چاہیے. دوسری چیز میرا خیال ہے پولیٹیکل نرسریز سے متعلق ہے, اور یہ بہت اچھا ہے کہ لوکل گورنمنٹ پہ یہاں بہت زور دیا ہے ہم نے اس رپورٹ میں, میرے خیال سے بہت ہی یعنی رائٹلی پلیسڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز اور کالجز میں, اور جو بات ہود بھائی صاحب نے یونیورسٹیز کے بارے میں ان جرنل کہی, بائی اینڈ لارج میں اس سے متفق ہوں, لیکن یہ کہ اس کے زوال میں اور اس کے جو پرابلمز ہیں اس کا ایک تعلق اس سے بھی ہے کہ یونیورسٹیز میں ہم نے وہ جو کوئی امکانی طور پہ لوگوں کی گرومنگ ہو سکتی تھی اس گرومنگ کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک سیریس چیز ہے جسے آگے بڑھانا چاہیے. شکریہ. ناصر پہلے انہیں بول لینے دیں. تھینک یو جی. میرا نام ڈاکٹر طارق محمود علی ہے, ہیلتھ سروس اکیڈمی ایسوسیٹ پروفیسر. میرا صرف 2 سجیشن ہے. ڈیولیوشن وتھ کیئر, 2 منسٹریز ہیں, کیونکہ آئی بلانگ ٹو منسٹری آف ہیلتھ, تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے. اب چاروں صوبے چاروں مختلف امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک یونانیمس ہوموجینس ایک یونیفارم پالیسی لانا چاہتے ہیں تو وی آر انیبل ٹو امپلیمنٹ ان آل پاکستان. اینڈ سملرلی ان ایجوکیشنس, یہ 2 منسٹریز جو ہیں جو 2 ٹاپک ہیں ان کو ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے. اگر کرنا ہے تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ود لیجسلیشن کے آپ جو ایک نیشنل پالیسی ہو وہ آل اوور دا پاکستان ہو. تو اب اس وقت ہیلتھ کے اندر بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. صوبے آپ کچھ کرنا, ایون کہ ڈونر کو بھی پرابلم آ رہے ہیں جو ہے اپنی فنڈنگ دینے کے لیے. تو یہ 2 سجیشن. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much. Especially I just have a few suggestions related to the political stability. ابھی ڈاکٹر نیاب جانتی ہے ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا جس میں لوگوں کی یہ پرسیپشن جاننے کی کوشش کی کہ جب وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو جب ہم نے پوچھا کہ آپ جب پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب آپ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح جب آپ کینڈیڈیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مینلی جو ہماری ایون جو ووٹر ہے وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ پارٹی ہیڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کی پارٹی ایفیلیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کہیں پہ بھی جو مینیفیسٹو کی بات ہوتی ہے یا ریفارم کی بات ہوتی ہے یا اکنامک ایجنڈا کی بات ہوتی ہے تو شاید ووٹر بھی ابھی تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پایا کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. اور جہاں ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل سیٹ اپ کو, الیکٹورل پروسیس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, الیکٹورل سیٹ اپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, وہاں شاید ہمیں یہ بھی لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اور اٹ وڈ بی لائک اے 2-way ٹریفک
کہ جب آپ ووٹ دے رہے ہوں اٹس ناٹ اباؤٹ دا الیکٹیبلس کہ جن کو ہم نے دینا ہے یا پارٹی ہیڈ کو دینا ہے. یو شوڈ ہیو ٹو لک ان ٹو دا وے دا مینیفیسٹو دیٹ دے ہیو اینڈ دا اکنامک ریفارم ایجنڈا. ابھی تک یہ پرائرٹی لسٹ میں نہیں ہے, تو مے بی اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. ڈاکٹر اقصی شبیر, لاہور کالج ویمن یونیورسٹی. میں یونیورسٹیز کی اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی بات کو اگر کنٹینیو کرتے ہوئے بات کروں تو یونیورسٹیز آئی اگری وی آر ان این اٹر اسٹیٹ آف کنفیوژن ایز ویل ایز. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہ ابھی سوشل انفراسٹرکچر میں ہم ایجوکیشن کی بات کریں گے. جی, میں جسٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ود جسٹ اسٹیلنگ 10 seconds اینڈ ایڈنگ ٹو پروفیسر ہود بھائیز اسٹیٹمنٹ. اس میں دیکھیں جی بات وٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ اوور ہیئر از کہ جو آپ کا اور بیوروکریسی کے ساتھ بھی اس کو لنک کرتے ہوئے جو اس وقت آپ کا یونیورسٹی کا ایک ٹیچر ہے, یونیورسٹیز آپ کی ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہیں جنہیں ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ کوالٹی ٹیچنگ کریں, ریسرچ کریں, یا اب ایک اگلی چیز آ رہی ہے کہ وہ اسکل بھی سکھائیں اور گرومنگ بھی کریں. اور آپ اس پڑھے لکھے یونیورسٹی ٹیچر کا جو اسٹیٹس ہے ویسے سوسائٹی میں یا اس کے جو پرکس ہیں اگر اس کو کمپیئر کریں ایک ایوریج بیوروکریٹ کے ساتھ تو اس کو تو آلموسٹ ہمیں داد دینی چاہیے کہ وہ سروائیو کر رہا ہے اور سوسائڈ کمٹ نہیں کر رہا گیون دیٹ ہز qualifications what is expected of him. اب اس کو میں اس بات سے جوڑنا چاہ رہی ہوں, ہمارا جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایجنڈا تھا کہ ہمارا وہ جو ایک یوتھ کا ایک ہے لیٹس سے 18 سال سے 26 سال کا جو ایج بریکٹ ہے اس کو اس اسٹیج پر آ کر آر دے ایون کنسرنڈ اباؤٹ دا ایشوز وچ آر دیئر ان دا کنٹری. فار انسٹنس اگر میں ایک انڈر گریجویٹ فائنل ایئر الیکٹریکل انجینئرنگ کی کلاس جس کو آئی واز ٹیچنگ اے فیو ڈیز, آئی جسٹ رینڈملی آسک them that if they know who the president of Pakistan is, and you will all be shocked to hear that hardly anyone could even answer this basic question کہ president of Pakistan کون ہے, let alone they being concerned with کہ جی کس پرائم منسٹر نے کتنی دیر ایک کتنی دفعہ لیٹ سے ایک سیشن اٹینڈ کیا, یا لیٹ سے ایک ایوریج کاسٹ آف اے پارلیمنٹری سیشن ہے کتنا. تو ہم وڈ لائک ٹو آسک لیٹ سے آل دا تھنک ٹینکس ہیئر دیٹ ہاؤ کوڈ واٹ کین وی پاسبلی ڈو کہ ہم یہ جو ایک ہماری 18 سے 26 سال کا ایج بریکٹ جو آج کنسرنڈ ہی نہیں ہے ان تمام ایشوز کو لے کر ان میں یہ کنسرن پیدا کر سکیں. اور اس میں فردر یہ کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے. دا میڈیا سیمس ٹو بی مور انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ about کہ کس پولیٹیکل لیڈر کی ڈائیورس ایگزیکٹلی کس پوائنٹ پر ہوئی ہے, if it was Sharia compliant or not, and اس کے آگے how many times have we seen these agendas come up in our media or let's say disseminated in any way. دیکھیے جی ایک بات ذرا غور کریں کہ there are many other agenda items, تو اگر ہم پوائنٹ پہ رہے تو it will be very nice. باقی جہاں تک یوتھ کی بات ہے میرا تو خیال ہے quite frankly, and I will say this later too, اس پہ بات کریں گے بعد میں, بلکہ ابھی میں نہیں کہتا کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. ابھی لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پالیٹکس, دا بیوروکریسی اینڈ دا سٹیز, اینڈ لاٹ آف یور پرابلمز ول بی سالوڈ ان سٹیز اف یو ہیو ٹرو سٹیز, ناٹ اسلام آباد اینڈ لاہور which are glorified پنڈس. ان کو پنڈ آپ نے بنا دیا ہے, گاڑی یہاں چلتی ہے, امیر لوگ گولف کھیلتے ہیں اور یہاں کوئی کام نہیں ہے. بچوں کی ایجوکیشن زیادہ تر شہروں میں ہوتی ہے, تو شہروں پہ ذرا فوکس کریں, پالیٹکس پہ فوکس کریں. الیکٹیبلس ہم نے کہا ہے نا جی ٹرم لمٹس لگا دیں. ٹرم لمٹس کیوں نہیں لگتی, 2 دفعہ آئیں اس کے بعد جائیں گھر. کافی دنیا میں ٹرم لمٹس ہیں, بہت جگہ ٹرم لمٹس ہیں. ویکیپیڈیا دیکھیں, آئی تھنک بہت ساری 100 سے اوپر کنٹریز میں ٹرم لمٹس ہیں. فیملی لمٹس کیوں نہیں لگا سکتے؟ وائی شوڈ ون فیملی, جیسے کہ پی ایم ایل این کی فیملی بیٹھی ہوتی ہے, وائی شوڈ ون فیملی ہیو 5 spaces in the cabinet? In most organizations فرسٹ کزنس تک نہیں آ سکتے. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کتاب اس کی جواد خواجہ کی جس کی ہم اوپننگ کریں گے, وہ بھی ڈیفائن کرتا ہے قرآن کے ذریعے کہ دا فیملی از امیجیٹ کزنس. تو یار کین وی ریسٹرکٹ دس تھنگ؟ تو کوائٹ فرینکلی کافی ساری چیزیں اس ایجنڈے میں آ جائیں گے, اس پہ غور کریں گے. جی گو ہیڈ. ڈاکٹر منظور. جی 2 پوائنٹس سر, آپ نے سروس انجن آف گروتھ کی بات کی, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. رورل اکانومی کی ٹرانسفارمیشن کے لیے کیسے اس کے کریں گی جس میں اربن سینٹرز, اس پہ کوئی ریفارم ہوگا؟ اینڈ سیکنڈلی ود ان سٹیز پرائیویٹ سیکٹر کا رول ڈیولپمنٹ میں یا اکنامک کنٹریبیوشن میں اس کے لیے کیا ریفارم ضروری ہے؟ بالکل صحیح جی, بڑی سمپل بات ہے جی. دیکھیے رورل ایریاز جب ڈیولپ ہوتے ہیں شہر بن جاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یو کین ڈیولپ اے رورل ایریا وداؤٹ میکنگ اٹ اے سٹی. بل ادروائز رورل ایریاز میں آپ کیا کریں گے, وہ کسانوں کو کیا دیں گے؟ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ رورل ایریا جب ڈیولپ ہوتا ہے وہ شہر بن جاتا ہے, تو شہروں کی آپ کوشش کریں. رورل ایریاز میں اتنی کوئی ضرورت ہے, اگر آپ نے ہر کسان کے پاس اسکول لے کے جانا ہے تو بڑی دیر لگے گی, بڑا پیسہ لگے گا. ماشاءاللہ اتنا پیسہ نہیں. ہر کسان کو بجلی دینی ہے تو بڑا پیسہ لگے گا, نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک جو دنیا نے سیکھا ہے کہ اٹس اونلی سٹیز ویئر تھنگس ہیپن.
not outside the city. दूसरी चीज़ क्या कही थी उन्होंने? हाँ, प्राइवेट सेक्टर वो सिटीज़ में हमने बात की, बाकी मार्केट्स में बाद में बात करेंगे. जी, मंजूर साहब बोलिए. मंजूर नाम मेरा और मैं ग्वादर से हूँ. दो मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, मेरी सजेशन है. एक तो ये कि वाई वुड यू नॉट टॉक ऑफ द ओवरऑल फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री. 50% पाकिस्तान बलूचिस्तान है जो कहीं भी इस पॉलिटिकल फेडरल पॉलिटी में उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती. दूसरा, मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान असल पाकिस्तान है. तो जब तक हम इस ओवरऑल फेडरल स्ट्रक्चर को प्रॉपर नहीं चेड़ते तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आ भी जाए तो उसकी कोई ख़ास रिप्रेजेंटेशन होगी. तो माई सजेशन इज़ टू मेक मोर प्रोविंसेस. मतलब बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान को अगर आप एक प्रोविंस छोड़ेंगे तो बलूचिस्तान किसी भी तरह गवर्नेबल नहीं है एट एनी वे. सेम इज़ द केस विद पंजाब इन अदर प्रोविंसेस. पॉइंट नंबर 1 इज़ टू मेक मोर प्रोविंसेस आउट ऑफ द फेडरेशन. सेकेंड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे देखिए, अब डिस्ट्रिक्ट को तो हम विदड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी तरह पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए feasible नहीं है. DC is there with the sort of hierarchy of administration doing simply nothing. और उसके साथ जितने भी पब्लिक के लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, हम ये पहले देखें कि जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं ये करते क्या हैं. तो the second point that we could sort of suggest is to make a drastic reform at the district level by completely abolishing the district administration structure there. और उसमें ये कि जो devolution plan था मुशर्रफ दौर का, I mean devolution plan despite its political implications in terms of administration was one of the best sort of structures ever implemented in Pakistan. तो उस पे मेरा ख्याल है कि हम जब लोकल लेवल की बात करते होते हैं तो वी नीड टू टॉक ऑफ द रिवाइवल ऑफ दैट डेवोल्यूशन प्लान, जो कि किसी भी तरह मतलब उस पे पॉलिटिकली बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नेंस, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स व्हिच वाज इन प्लेस इन पाकिस्तान. Hello, my name is Munir Ahmed and I'm a development practitioner. मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक पहली बात तो ये है कि प्राइड रिफॉर्म मैनिफेस्टो ये एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट है. जैसे अभी मैंने ऐसे इसको देखा थोड़ा सा, सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पहले क्या हमें इसके ऊपर बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जो कंट्री गवर्नेंस सिस्टम है, जो हमारा सियासी निज़ाम है, क्या उसको इसी तरह से चलते रहना चाहिए या उसके अंदर कोई मेजर इसकी कोई सर्जरी होनी चाहिए, कोई इसको तब्दील होना चाहिए. क्योंकि जिस तरह का गवर्नेंस सिस्टम या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम मैं पिछले कई डेकेड से देख रहा हूँ, बचपन से अब तक, वो उसी तरह से नुकसानदेह है जिस तरह से वो आज से बहुत साल पहले थे. शायद अब ज़्यादा नुकसानदेह हो चुका हुआ है अवामी सतह के ऊपर. दूसरी बात, पिछले को 3-4 पब्लिक रिफॉर्म सिस्टम जो वो कोई प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन एक बहुत मेजर था, कोई 5-7 साल 8 साल चलता रहा, एंड इट वाज $multi-million प्रोजेक्ट, कर्जे का था. लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं वो उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाई, उनके अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं हो पाए. तो ये दोनों जो सिस्टम हैं ये कैसे, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए ताकि इनकी जो डिलीवरी है सर्विसेज की वो आवाम तक कैसे जाएगी. क्योंकि अगर जो दो मेन पिलर्स हैं अगर वो ठीक ही नहीं हैं, उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और उनके जो पैरामीटर्स ऑफ गवर्नेंस हैं वो अगर तवज्जो तलब हैं तो स्टेबिलिटी तो बहुत बाद में आती है. मेरा ख्याल है कि सबसे पहले एक लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ कंट्री गवर्नेंस जो है उसको दोबारा से देखने और डिफाइन करने की ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया.
جی میرا نام سرور باری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرور ریفارمز کی بات کرنی چاہیے، لیکن دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ریفارمز میریٹ اور سرینا ہوٹل میں نہیں ہوتی. ابھی نیٹ فلکس پہ ایک بہت اعلیٰ ڈاکومنٹری ہے، میں ریکمینڈ کروں گا، امینڈ، کہ جو ریس کا ایشو ہے اور اس کے بعد سفراجٹ کا جو ایشو ہے وہ گلیوں محلوں اور سڑکوں پر طے ہوا تھا، وہ ہوٹلز میں ڈسکشن کی بنا پر نہیں ہوا تھا. اگر میں دیکھوں پچھلے 20 سالوں میں بہت ریفارمز ہوئی ہیں. پاکستان از اے گریو یارڈ آف ریفارمز. کتنی ریفارمز ہیں جن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی اونر نہیں ہے، کسی نے اس کے لیے خون اور پسینہ نہیں دیا تھا کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکے. پاکستان میں ریفارم کی خواہش تو بہت ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ جو ریفارمز کی بات کرتے ہیں، میں ندیم الحق کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. کیا پاکستان میں ریفارم کرنے والے انٹیلیجنشیا کا کوئی کولیکٹیو ہے؟ یہاں بیٹھے ہیں بہت. کوئی ایک کولیکٹیو مجھے بتا دیں. کوئی زمانہ تھا انجمن ترقی پسند مصنفین کا، شاعری کرتے تھے، مضمون لکھتے تھے، سڑکوں میں شامل تھے، لیبر موومنٹ کا حصہ تھے، تو جو ڈیمانڈ کرتے تھے وہ پھر بنتی تھی ریفارمز کی شکل میں، لیجسلیشن کی شکل میں. ابھی آپ اگر قانون کو نکال کے دیکھیں تو کتنی خلاف ورزی ہے. 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، نہیں ہوئے. ہم نے کہا خواتین کے لیے 5% ٹکٹیں جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز دیں گی، نہیں ہوا. لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، ہم نے کہا نہیں کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریفارمز ہو چکی ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے ڈونرز کے ایجنڈے کو سرو کرنا مناسب سمجھا، کنسلٹنسیز کی، ان کے لیے رپورٹیں لکھی، لیکن ہم نے مزدور تحریک، کسان تحریک، خواتین کی تحریکوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائی نہیں کیا. ہم نے الائی تو لیڈ کے ساتھ کیا ہے، جس کے خلاف ہم لکھتے ہیں. ہم نے کہا لیڈ کیپچر ہو گیا. ابھی اس الیکشن میں اگر آپ دیکھیں لیڈ کیپچر بڑھ گیا ہے. ابھی ندیم الحق نے بات کی ہے کہ جو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے that has reached to constituencies where it was not before. ہر کانسٹیچوئنسی میں، ہر ڈسٹرکٹ میں 2 سے 3 لوگ، ہر جو نشست ہے اس پر ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، پہلے نہیں تھے. It has gone up. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہماری جو اپرچونزم ہے مڈل کلاس کی، پروفیشنلز کی، وہ اپرچونزم کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ they don't feel any shame. بڑھ گیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جا کے، یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے. لیڈ کیپچر کی ہم بہت بات کر رہے ہیں، لیڈ کیپچر کو روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو. جی مہتاب حیدر. ہیلو سر. جی میرا نام مہتاب ہے جی. آئی ورک فار دا نیوز. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی یہ ٹرم والی، اس نے مجھے فورس کیا کہ میں بات کروں یہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیشنز کے اوپر تو ہر طرح کی قدغن لگانا چاہتے ہیں، لیکن جو اس ملک کے اصل مالک ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں. پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ سبجیکٹ آؤٹ آف باؤنڈز ہے. سن لیں نا، سن لیں، سننے تو صحیح کم از کم. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف سرٹینٹی کی میں بات کرتا تھا. رولز آف دا گیم طے کرنے کی ضرورت ہے، اور رولز آف دا گیم میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ماشاء اللہ ججز، بہت بڑے بڑے نام، ان کو کہیں کہ اپنے رولز آف دا گیم طے کریں. پہلے پولیٹیشنز پہ تو بات کرنی آسان ہے، پنچنگ پیڈ ہے. ہم جرنلسٹوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اس ہوٹل میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ رولز آف دا گیم طے کر لیں اگر اس ملک کو بچانا ہے. تو نہیں بچانا تو ٹھیک ہے، گپ شپ لگائیں اور چلے جائیں. اور میڈیا کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس کے اوپر بات ہوگی، چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں.
کوئی اس ملک میں اگر سیریس بات نہیں سننا چاہتا تو آپ ہمیں کیوں فورس کرتے ہیں کہ ہم ایشوز کے اوپر بات کریں؟ اس ملک کی پرسنالٹیز امپورٹنٹ ہیں، اور جب رولز آف دا گیم طے ہوں گے تو پرسنالٹیز کی امپورٹنس کم ہوگی. اس کے علاوہ پولیٹیشینز پہ آپ کے لیے بھی آسان ہے، بات کرتے رہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تھینک یو. یار باقی مائکس کدھر ہیں؟ جی. This is me, Farah. I'm Farah. I'm PhD scholar of PIDE. اسی PIDE ریفارم مینیفیسٹو میں ایک سجیشن تھی دیٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ٹینیور کو 5 سال سے کم ہو کے 4 سال ہو جانا چاہیے، اور میڈم نے کہا، بلکہ ندیم صاحب نے کہا کہ اٹ شوڈ بی ایون لیس 3 years ہو جانا چاہیے. سو آئی نیڈ ٹو نو کہ what would be the benefit of it, because political party will have this argument کہ ابھی پچھلی گورنمنٹ کا پھیلایا ہوا رائتا سنبھالا نہیں گیا اور ٹینیور ختم ہو گیا اور پھر سے الیکشن آ گئے، اور اگر دوبارہ الیکشن آ جاتے ہیں آفٹر اے اسمال پیریڈ، سو اٹ وڈ بی اگین اے بجٹلی اسٹریس آن دا بجٹ اینڈ فائنانس. سو ہاؤ اٹ could be justified the smaller tenure? Thank you. Work. السلام علیکم جی. میں ناصر ملک. یہ یہاں پہ ایک سلائیڈ دکھائی گئی تھی، تو اس میں کمنگ الیکشن کے لیے ناصر ملک بول رہا ہوں جی. یہاں ایک سلائیڈ دکھائی گئی تھی جس میں کمنگ الیکشن کے لیے پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ کی گئی تھیں. کوئی اور بھی دنیا میں ایسے ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جہاں اتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ کی گئی ہوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں یہ ایک اچھی اسٹریمنگ ایفرٹ ہو رہی ہے، لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ ہو ول بیل دا کیٹ؟ تھینک یو ویری مچ. Hello. Okay, sir. Okay, sir. My name is Wasal. I work as an economic analyst with APTMA. So, can you hear me? Okay. Yeah. So, I have a small, short question, basically related to the role of civil bureaucracy. Sir, آپ نے بہت سارا کچھ کہا کہ civil bureaucracy جو ہے پاکستان میں ایسے کرتی ہے، ویسے کرتی ہے, XYZ and all that. لیکن اگر آپ انڈیا پہ دیکھیں تو انڈیا کی civil bureaucracy enjoys the status of a demigod almost. ان کی civil bureaucracy کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر پاتا. ان کا اسٹرکچر بھی ایسی ہے، لیکن وہ تو پروگرس کر رہے ہیں، ڈیولپ بھی کر رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ پاکستان پروگرس نہیں کر رہا. سو آئی ہیو اے کویسچن کہ ایشو جو ہے does it really lie with the civil bureaucracy یا does it lie somewhere else کہ ہم ان کو یوٹیلائز ہی نہیں کر پا رہے ہیں، یا ہم ان کو وہ جو بھی کرتے ہیں کام ان میں ہرڈلز بہت زیادہ آتی ہیں. جیسے ابھی ایک اور ہیں یہاں پہ ہمارے سر، انہوں نے بھی اسی بات کو مینشن کیا کہ دیر آر سو مینی گروپس دیٹ آر پلئنگ دی گیم، دا رولز ہیو ناٹ بین سیٹ. تو کیا واقعی سول بیوروکریسی از ریئلی ایٹ فالٹ اور از اٹ دا فالٹ لائز سم ویئر ایلس؟ فرحت صاحب پلیز کم فارورڈ، آئیے. فرحت صاحب پلیز، فرحت اللہ بابر صاحب پلیز آئیے سر، آئیے ادھر آ جائیں سر، آئیے کم اینڈ اسپیک. آپ آئیے نا. فرحت اللہ بابر کو تو سب جانتے ہیں جی، ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. سو جی آئیے سر. شکریہ جی. میں تو ایک اور چھوٹی سی بات کہہ دوں، فرحت اللہ بابر از دی اونلی پولیٹیشین ہو ایکچولی کمز اینڈ لسنس. یہ بھی فرحت صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. بڑی مہربانی جی. میں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا. آئی کیم ہیئر ٹو لرن. یہ چونکہ انتخابات کی آمد ہے اور سیاسی جماعتیں مینیفیسٹو بھی فائنلائز کر رہی ہیں، تو آئی تھاٹ آئی شوڈ ریئلی لرن. ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ چونکہ انتخابات ہونے والے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں مینیفیسٹوز بنا رہی ہیں، اور ہر سیاسی جماعت کہتی ہے کہ اکانومی از دا ایشو نمبر 1. مہنگائی ہے، غربت ہے، ایلیٹ کیپچر ہے. اور پائڈ جو ہے اس سلسلے میں بڑا کام بھی کیا ہے.
میرا ایک ہی تبصرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ غربت بڑھ گئی ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ریکنسٹرکٹ دا اکنامک ماڈل، تو ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر سوچنا چاہیے، اور وہ ہے پاکستان میں ان ایون اکنامک پلینگ فیلڈ۔ ہم نے دیکھا کہ the commanding heights of the economy have been conquered by the security establishment of Pakistan. And the commanding heights are three. آج ملک میں سب سے بڑا انڈسٹریل بزنس کمرشل کانگلومریٹ فوجی فاؤنڈیشن ہے۔ آج ملک کا سب سے بڑا کانٹریکٹر FWO ہے، اور آج ملک کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر DHA ہے، اور ملک کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر اب بننے والا ہے NLC، ابھی نہیں بنا۔ So you see that there is an uneven playing field, and the uneven playing field is because of the state subsidies to them and of the undue concessions and advantages given to them. اور جب تک یہ سیکیورٹی مائنڈ سیٹ رہے گا تو آپ خطے کے اندر ٹریڈ بھی نہیں ہو رہی۔ So you need two things. One, trade within the region, trade with neighbors. But trade within the region and with neighbors has been trumped by so-called security considerations. And the level playing field is not there in the economy because the commanding heights of economy have been conquered by the military establishment. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور بغیر لگی لپٹے یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ کا سب سے بڑا ایشو اکنامک ہے تو اکانومی میں سب سے بڑا ایشو ان ایون لیول پلینگ فیلڈ اور ایبسنس آف ریجنل اینڈ ٹریڈ ود دا نیبرز۔ تھینک یو ویری مچ۔ Farhad Saab, thank you very much for always being there and always being a, کیا کہتے ہیں, shining light for politicians. He is one of our best politicians, اور ان کو ضرور ہم سب خراج تحسین پیش کریں پلیز. دیکھیے جی, بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی, ویری گڈ. I think there are lots of issues that need to be taken up. I'll just say 2 or 3 things. ایک تو I think 2-3 ہمارے ملک میں منترے بن گئے which prevent a discussion. ایک تو یہ ہے کہ سب قصور اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ہے, پر پولیٹیشنز اگر اپنا کام کرے تو I'd like to see the experiment, thought experiment, کہ کیا ہوتا. عمران خان صاحب اگر اب 2021 میں الیکشن کرا دیتے تو آئی تھنک بہت فرق پڑ جاتا. انڈیا نے 10 الیکشنز ریگولرلی کروائے 2 سال کے بعد تو بہت فرق پڑا. یہ جو 5 سال کی آخری گھڑی تک ویٹ کرتے ہیں, دیٹس ناٹ پالیٹکس, دیٹس اقتدار کشی or whatever it is. They want to keep power in their hands till the last minute, extract the last ounce of rent. بھائی الیکشن میں کیوں نہیں بلیو کرتے؟ if you believe in election تو روکی کیوں جاتے ہو؟ خود روکتے ہیں. 90 دن کی الیکشن کیوں نہیں کرائی؟ تو ہم فوج کو تو بڑی گالیاں دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, تبھی ہم نے کہا تھا اس کو آف دا سبجیکٹ رکھے. وائی؟ بیکاز آئی تھنک there's a lot of system that needs to be fixed. Rules of the game آپ کہتے ہیں, and the only rule you want to fix is that politicians must rule, bureaucrats must rule, but with no rules. They insisted they want one election every 5 years. یہ کہاں کی ڈیموکریسی ہے؟ Thomas Jefferson said this in 1776 کہ elections must happen every year. امریکن حکومت کی کیا ٹرم ہے جی؟ 2 years کانگریس کی 2 years ہے. سوری, پریزیڈنٹ کی چاہے 4 سال ہے, کانگریس کی 2 years ہے. رائٹ؟ They have a 2-year Congress, they have a 4-year presidency.
And they said, Madison wrote in the Federalist Papers, हमने जान के ये किया because we wanted an election every year ताकि हर किसी को एक कौम की पल्स फील होती रहे. Democracy is elections all the time. Democracy is not one election every 5 years. One election every 5 years कराएंगे तो कसम खुदा की हम तंग आ जाते हैं. हमने डेटा आपको दे देते हैं, आप सबको पता है 3 साल के बाद सब तंग आ जाते हैं. एवरीबडी इज प्रेइंग कि गवर्नमेंट चली जाए. तभी मैं तो कहता हूँ 3 साल रखो, 4 साल 5 साल रखो ही ना. क्यों 5 साल रखते हैं भाई? 3 साल रखें, क्या फ़र्क पड़ता है अगर पॉलिसी कंटिन्यू करें. अच्छा, इंडिया की एक और हमारा मंत्र है कि जी इंडिया को देखो. भाई इंडिया को क्यों देखें? इंडिया को क्यों देखें? हमने 3 दिन पहले एक वेबिनार करवाया था, पता नहीं आप में से कितने लोग आए थे, तो हम सुनते भी नहीं है ना. हमने वेबिनार करवाया था मोंटेक अहलूवालिया. कितने लोगों को नाम पता है मोंटेक अहलूवालिया का? किसी को भी नहीं पता, बस एक बंदे को, 2 बंदों को. मोंटेक अहलूवालिया was the designer of the Indian reforms. He and Manmohan Singh did the Indian reforms. Montek is one of the most famous economists in the world. Montek came and gave a talk to us. And if you listen to that talk, you'll find out Indian bureaucracy की इतनी power है. Montek was able to steamroll the reform over the Indian bureaucracy. उनके पास कोई power नहीं है. Indian bureaucracy हमारी bureaucracy की तरह दंदनाती नहीं फिरती. उनके पास 5-5 लैंड क्रूजर्स नहीं है. उनके पास बड़े बड़े शाहना घर वगैरह वो चीज़ें नहीं है. और उनकी पावर इतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं. उनके जितने भी हम मॉन्टेक के साथ इकोनॉमिस्ट हैं, सब इंडियन क्या कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में वो हैं. ब्यूरोक्रेट्स बहुत कम हैं. आप रघुराम राजन को देखें, आप कौशिक बासु को देखें, आप वगैरह वगैरह. सो ये भी एक बात. तीसरा हमारा मंत्र है कि सड़कों पे जाओ. भाई सड़कों पे चले जाते हैं, पहले आपस में तो समझौता कर लो. तुसी आपस से समझौता नहीं कर सकते, सड़कों तक ही जाके करोगे. ठीक है. और सड़कों पे नहीं हम जा सकते हैं बारी साहब, हम यही बात कर सकते हैं अगर हम सब्जेक्ट पे रहें. अगर हम सब्जेक्ट पे रहें और सब्जेक्ट पे बात करें कि भाई क्या हमने करना है, ये एक बहुत बड़ी बात है. अब मैं एक छोटी सी चीज़ कर दूं बिफोर वी गो टू दिस थिंग. आई थिंक अपना तारिक खोसा साहब ऑनलाइन है. तारिक खोसा साहब, विल यू स्पीक? इज तारिक खोसा ऑनलाइन? ही जस्ट सेंट मी अ मैसेज, इज ऑनलाइन. तारिक खोसा साहब, कैन यू हेयर मी? जी गो हेड तारिक साहब. तारिक खोसा साहब जी हमारे फेडरल सेक्रेटरी हैं, बहुत फेमस पुलिस वाले हैं वगैरह वगैरह. जी तारिक खोसा साहब बोलिए. इनकी आवाज़ आ रही है? नहीं बोल रहे होंगे ना यार. तारिक साहब बोलिए. Okay. Thank you very much, Dr. Nadeem Haq. Can you hear me? जी we can go ahead. Okay. Well, I must congratulate you for this debate, for generating this reform agenda at a very critical time on the eve of the national elections. And I think I would echo the sentiments of Senator Faratullah Babar Sahab when he very succinctly pointed out the key issue that we have become a national security state, and instead of that, it is important that our geostrategic compulsions should make up a trading state and an economic powerhouse. That's where our future lies. So there has to be a balance between security and justice in any national security policies. At this critical juncture, I think we need a national reform agenda or a good governance agenda. And PIDE is certainly doing that service. I am so happy to be participating online in this session. I would first of all would like to emphasize the political ownership or the political will for reforms or good governance is lacking in Pakistan. We follow the politics of patronage and kinship. Merit is absent from the agenda of all the manifestos of the political parties. They may be paying lip service, but they do not mean it. So this patronage and kinship has to be replaced through systems of checks and balances where parliamentary oversight over institutions need to be strengthened and streamlined.
the deep state of Pakistan must be governed by laws. Both, our premier intelligence agencies do not have any legal foundation. So therefore, they must come within the ambit of laws. Thirdly, I think there is a very important need that there has to be an input or contribution of the private sector and the meritocratic technocrats to be part of the federal and provincial bureaucracy at the apex levels. The bureaucratic setup at the moment has failed to deliver. So therefore, we need to have a mix of these technocrats, professionals, and bureaucrats who should be playing second fiddle to the policy making level, which is the government. And government now has been defined as the chief executive and the cabinet. So I agree with the PIDE, key recommendation as a limited number of slots in the cabinet, but reinforced by technocrats as advisors or minister of states. So that would be the key, and the rules of business need to be amended. The federal secretaries should no more be the principal accounting officers. It's the ministers or the heads of the departments who should be the principal accounting officers. That is where responsibility and authority should go together. So it is time now to also consider a rule of law reform agenda. In that context, policing is the key. We need to have very autonomous, very accountable and professional police organization. The way police is being misused currently, I have never seen such a time of persecution, the way the police is being misused. So this is a high time that we need to have the police reforms where, the National Police Bureau need to play a key role, where the Police Reforms Committee report as launched in January 2019 by the Supreme Court of Pakistan must be implemented now. It stresses on accountability, specialization of investigations, urban policing, and new role model, a new law for the 21st century. So with that, Nadeem Haq Sahab, I must congratulate you for generating this debate from the PIDE forum, and look forward to some meaningful reforms coming out of this exercise. Thank you, Dr. Thank you, Haq Sahab, Tariq for Sahab. giving me an opportunity. Okay. Last question, Ji, then we have to move on. Ji. Thank you, sir. Sir, my name is Himayatullah. I'm a retired federal secretary and have served in two governments in KP as Minister of Finance and Minister Energy and Power. Sir, I see here a wish list which each participant in this session is expressing, and also a blame game. And to my mind, we have in our society an obsession with religion, an obsession with politics, and with an obsession with reform. Having said that, after 1947, it took us 26 years to come up with a consensus document which determines how this country will be governed, how this country will be structured, what would be the nature of statecraft, what would be the aspirations and the requirements of the different regions and the different people in this country. How do we get together? We have to realize that Pakistan is a federation. There are 4 federating units in this country, and the 4 federating units came together and drafted the 1973 Constitution, which was
more or less a consensus document. That gives an adequate structure of how the state will be governed, what would be the governance structure, what would be the rights of the federating units. There's been a lot of talk of uneven distribution of wealth, elite capture, etc., etc. So I think most of our problems and most of our issues have already been addressed in the 1973 Constitution, which is a consensus document, which ensures the rights of the provinces, which ensures the rights of the people of this country, which has unique special provisions in the Constitution. Now, I don't want to go into the details, but I think enough of reform, enough of wish list, enough of micromanagement. What we need to do is implement that Constitution, which is a consensus document of all the federating units. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank you. Chalein Ji, we'll now. Assalamu alaikum ji, I am Saddam from PIDE. So our first session comes to an end. I would just give you a recap what we talked about. So we talked about three themes in general: much needed political stability, public administration for 21st century, cities the engine of growth. Within the sub-themes, we talked about elections, campaigns, civil service, ministries, regulations, urban transport, autonomous agencies, and so on. In total, for these three themes, we have recommended 72 reform interventions, and I can see we can agree on most of these. Some of the interesting points which came from the audience was, where do slums come into the equation of the cities? Why do they prop up in the first place? And what are we going to do about it? Then someone asked about election campaigns, election system, the process and transparency, and why do we need election in the first place? So questioning the core of the elections. Then someone said the politics of electables should be do away with, because unless it is do away with, we cannot move forward. Another from Quetta, I guess he mentioned about the mechanics of devolution and smaller federating units, which can be a way forward for real reform. And overall change in the system of election, how do we elect an intra-party democracy and all that. Someone said that uneven economic playing field, Faratullah Babar Sahab, and trade with neighbors is the key, obviously. We all agree upon that. And reforms do not happen here in hotels and on the streets. Yes, we agree, and we have tried to do this. We have tried to reach out to every corner of the country. GB se lekar Quetta, Khyber, har jagah hum gaye. And we tried to involve as many voices and as many representations as we could. So hum chambers gaye, universities gaye, youth ke saath mile. So ye jo reform agenda hai, it's all the summary of all those points of view, all those representations, unki jo awazein hain. What we did different this time, PIDE ka jo reform agenda hai, we want to start a national conversation on issues. So हमारा PIDE reform इसलिए ज़रा मुख्तलिफ है कि हम चाहते हैं कि नेशनल कन्वर्सेशन हो, आप लोग यहाँ से जाएं, ये आपका रिफॉर्म एजेंडा है, talk about it more, talk about in your houses, with your friends, in your offices. So what we did, what is change in that we don't want new universities. हमारे लोगों को ये समझ आना चाहिए कि we don't want new university, we want to reform the universities which are existing. We don't need new roads, we need urban transport system. So जो हमारी needs हैं, हमने उसको reassess किया है कि हमें क्या चाहिए, what we demand from our leaders and what we demand in elections. So it is kind resetting our demands so that truer demands can be generated and we can move towards real reforms. Thank you. And yes, we will have a tea break. We'll have 15 minutes tea break, and we will see each other again here for the next session. So please have your tea and be back in 15 minutes. Thank you.